کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ وحی کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے، کامیابی اس کا قدم چومتی ہے، اور جب جب عقل کی بنیاد پر چلا ہے اور وحی الہی سے جب اس نے انحراف کیا ہے تب اس نے ٹھوکر کھائی ہے۔ چونکہ دو نور ساتھ میں چل رہے ہیں، ایک ہے نور وحی اور ایک ہے نور عقل، لہذا سورہ والعصری میں اللہ نے اسی کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروایا۔ یہ قرآن چھوٹی سی مختصر سی صورت، اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ پوری بنی نوع انسانیت خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تاکید در تاکید، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اب آگے استثناء معلوم ہوا کہ مستثنیٰ کو لا کر اللہ اس مستثنیٰ منہ میں عمومیت کا معنی پیدا کر رہا ہے۔ یہ مناطق کا اس کو قضیہ محملہ قرار دیتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسرین کو آپ پڑھ کر آئے، مرقات ہوں، تیسیر المنطق ہوں، اس میں خاص یہ آیت کو لاتے ہیں، کمال بے وقوفی کا اظہار۔ یہ قضیہ محملہ نہیں، یہ تو قضیہ محققہ، قضیہ ثابتہ، اور یہ تو قضیہ موجبہ ہے۔ اور قضیہ اگر محملہ ہوتا تو استثناء جائز نہ ہوتا بقول تمہارے۔ تو دیکھو مناطق کا اب یہاں اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ منطقی کی سوچ یہاں کمزور ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ تیسر المنطق کا لکھنے والا کون ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ کسی سے پوچھ لیں گے کہ بھئی تیسر المنطق کس نے لکھی، تو جس نے بھی لکھی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مرقات، تو مرقات والا بھی یہ مثال لایا ہے، ان الانسان لفی خسرین، قضیہ محملہ کے باب میں، تو وہ خود محمل ہو گیا۔ قضیہ کیسے محمل ہو گیا جبکہ مستثنیٰ ہے آگے؟ یہ تو مستثنیٰ منہ بنے گا۔ اللہ کا ما بعد مستثنیٰ ہوتا ہے، اللہ کا ما قبل مستثنیٰ منہ ہوتا ہے، تو یہ تو مستثنیٰ منہ ہے، جمیع انسانیت کی بات ہو رہی ہے، بطریق استغراق ہر فرد من افراد بشر کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی نور وحی سے ہٹ کر نور عقل کی بنیاد پر چلا ہے تب اس نے زندگی میں ٹھوکر کھائی ہے۔ ہاں جو لوگ نور وحی کو تسلیم کرتے ہوئے نور وحی کے تقاضوں پر چلے ہیں وہ ہیں کامیاب۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تین باتیں بتلائی: ایمان، اعمال صالحہ کی محنتیں، یہ توصیہ بالحق، توصیہ بالصبر، یہ نام ہے اعمال صالحہ کی محنتوں کا۔ ان محنتوں کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، چاہے یہ خانقاہوں کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، مکاتب کی شکل میں ہو، اداروں کی شکل میں ہو، ہمیں ان محنتوں کو باقی اور زندہ رکھنا ہے۔ تو کامیابی کا مدار اللہ بتلا رہا ہے کہ آدمی نور عقل کو نور وحی کے تابع کرے، الٹا نہیں معتزلہ کی طرح۔ وہ نور وحی کو تابع کرتے ہیں نور عقل کے ساتھ، جبکہ قرآن ہم کو یہ دعوت دے رہا ہے، ہم کو یہ درس
اور تعلیم دے رہا ہے کہ ہم ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری عقل کو تابع بنائیں گے اللہ کی وحی کے. وحی متبوع ہوگی، عقل تابع. معتزلہ الٹا کرتے ہیں، وہ وحی کو تابع بناتے ہیں اور اپنی عقل کو متبوع. تو الٹا ہوا کہ نہیں؟ لہذا کامیابی کا مدار یہ ہے کہ نور عقل کو نور وحی کے تابع کیا جائے. میں نے مولانا مثنوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار بھی آپ کو سنائے تھے. نور دل اد سینہ سینہ مدو، روشنی اد چشم نابینا مدو. پہلا جو سینہ ہے وہ شیخ بو علی سینہ کے معنی میں، دوسرا سینہ سینے کے معنی میں. نور دل اد سینہ سینہ، تو پہلا سینہ سینے کے معنی میں، دوسرا سینہ شیخ بو علی سینہ کے معنی میں. معلم ثالث منطق کا، معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی، اور یہ تیسرے نمبر کا معلم ثالث شیخ بو علی سینہ رحمت اللہ علیہ. حنفی المسلک تھے. امام ابو حنیفہ کی تعریف میں ایک کتاب لکھ کر گئے، اس کا نام ہے القصائد النعمانیہ. تو کم از کم نام تو یاد رکھو کہ بھئی شیخ بو علی سینہ نام کا معلم ثالث منطق کا اتنا بڑا آدمی وہ تھا حنفی المسلک. الحمدللہ، جس سے شیخ بو علی سینہ کے باب میں 4 چاند لگ گئے. شیخ بو علی سینہ کے باب میں ابو حنیفہ کی تقلید کرنے سے شیخ بو علی سینہ چمکا، نہ کہ ابو حنیفہ چمکے. وہ تو پہلے سے ہی چمکے ہوئے ہیں. چاہے کوئی ان کی تقلید کرے، کوئی ان کی تقلید نہ کرے، وہ ایک روشندار، چمکدار، پائیدار ستارہ ہے امام ابو حنیفہ. چلے اب میرا مشارون الیہ کیا ہے مجھے خود کو معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو بخاری شریف ہماری نظر سے گزر گئی. تو نور دل از سینہ سینہ مجو، روشنی از چشم نابینا مجو. قاضی و صدرہ مبارک چگمینی، عمر در تحصیل ایدائے کنی. عمر در تحصیل ایدائے کنی، ہر چند خوانی حکمت یونانیہ. حکمت ایمانیہ را ہم بخواں، حکمت آہیس بجوید از طبیب. و حکمت ایہیس بجوید از حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بھی ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ روشنی اگر حقیقی چاہتے ہوں، دلوں کی روشنی چاہتے ہوں، تو اپنی عقل کو وحی الہی کے تابع کرو. باغی نہیں بننا ہے معتزلہ، جہمیہ، خوارج یا مرجیہ وغیرہ فرق باطلوں کی طرح کہ ہم عقل کو متبوع بنائیں اور وحی کو تابع. الٹا، حالانکہ وحی کو متبوع بنانا ہوگا اور عقل کو تابع بنانا ہوگا. تو مضمون وحی سے کتاب کو شروع فرما کر اس کے ماتحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انما الاعمال کو لا کر امام بخاری نے کمال اخلاص کی ہم کو دعوت دی کہ بھئی ہر نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے عامل کا اخلاص کامل کے ساتھ متصب ہونا ہے ضروری. بخاری شریف کو پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے تو پڑھنے اور پڑھانے کا یہ عمل جب تک اخلاص کے ساتھ، اخلاص کامل کے ساتھ
یہ متصب نہیں ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں رنگ نہیں لائے گا، یہ بے جان ہو کر رہ جائے گا، اس میں کوئی جان نہیں۔ غیر مخلصانہ طور پر چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، میزان عدل میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو حدیث انما الاعمال کو لا کر اعمال کی روح اخلاص نیت کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی عمل سواء کان قلیلا او کبیرا، عمل چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی روح جو ہے وہ ہے خلوص، اخلاص نیت۔ خلوص نیت سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی میزان عدل میں بھاری بھرکم ثابت ہوگا، لیکن اگر اخلاص نیت نہ ہو تو بڑا سے بڑا عمل بھی بے وزن ہو کر رہ جائے گا۔ اور اس کی مثالیں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لائے ہیں۔ تو اب یہ آخر والی حدیث، حدیث التسبیح بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ اور ایک بات مسلسلات کے اعتبار سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، مسلسلات کے اعتبار سے بخاری کی یہ سب سے پہلی حدیث، حدیث مسلسل صحیح غریب، بخاری کی یہ سب سے آخری حدیث، حدیث مسلسل صحیح غریب، یعنی حدیث غریب سے ابتدا، حدیث غریب سے اختتام۔ امام بخاری کی کمال دقت نظر بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں باعتبار کمال دقت نظر۔ بدأ الاسلام غریب وسيعود غریب، غریب کا معنی اجنبی کا بھی آتا ہے، اور آج یہ اسلامی احکام ہمارے لیے، امت کے لیے ایک اجنبی بات بن گئی جو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ تو مسلسل صحیح غریب سے ابتدا اور مسلسل صحیح غریب سے اختتام بخاری شریف کا فرما رہے ہیں۔ اور اب پہلی حدیث آخری حدیث مسلسل صحیح غریب کو لا کر بخاری اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ ہر غریب حدیث غیر صحیح نہیں ہوتی، ہر غریب حدیث غیر صحیح نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بخاری کو ماننے والی قوم غیر مقلدین بخاری کی بات کو مانتے نہیں، بخاری کو لیے گھوم رہے ہیں، بخاری کے نام پر چرنے والی قوم، بخاری کے نام پر پیٹ بھرنے والی قوم، اور بخاری کے نام پر دیگوں کو حجم کرنے والی قوم، اس کا نام ہے غیر مقلد، جمع میں ہے غیر مقلدین۔ جمبو سر کے ہوں، انکلیشور کے ہوں، یا جہاں کہیں کے بھی ہوں، ان کو دعوت فکر، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں، اگر وہ آلہ لگا ہے اور وہ ایمانداری کے ساتھ میری آواز کو نقل کر رہا ہے، اور بالاتفاق کوئی غیر مقلدیہ اگر میری بات کو سن رہا ہے تو وہ سن لے کہ بقول تمہارے، بزعم تمہارے، بخیال تیرے، بگمان تیرے، ہر غریب حدیث اگر غیر صحیح ہے، جیسا کہ تو احادیث ہدایہ کے بارے میں کہتا ہے، یہ آج بھی کہتا ہے، احادیث ہدایہ ہے احادیث غریبہ، اور یوں معنی کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ
کہ یہ احادیث کے، یہ ہدایہ کے جو دلائل نقلیہ ہیں بصورت احادیث غریبہ، یہ ناقابل قبول ہیں، یہ قابل تسلیم نہیں، یہ لائق تسلیم نہیں، اور یہ قابل عمل نہیں۔ احادیث ہدایہ کے بارے میں، ہدایہ اولین ہدایہ آخرین کی روایات کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو اب اس کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں کہ بقول تیرے، بگمان تیرے، بخیال تیرے، ہر غریب حدیث اگر غیر صحیح ہے تو بخاری کی سب سے پہلی حدیث اور بخاری کی سب سے آخری حدیث، اس کے بارے میں غیر صحیح ہونے کا اعلان کر دے، فیصلہ نہیں، اعلان۔ اگر تو ایماندار ہے اور ایمانداری تیرے اندر ہے غیر مقلد میں، تو کمال ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ بخاری کی سب سے پہلی روایت، بخاری کی سب سے اخیر والی روایت کے غیر صحیح ہونے کا تو اعلان کر دے۔ معلوم ہوا ہر غریب حدیث غیر صحیح نہیں ہوتی، اس لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ غریبہ کو ترمذی شریف میں جمع فرمایا۔ کہیں حدیث حسن غریب لائے، یہ ان کے القابات، حدیث پر ان کا حکم امام ترمذی کا باعتبار سند، وہ احادیث پر یہ جو حکم لگاتے ہیں باعتبار اسناد، امام ترمذی کی بہت بڑی خصوصیت۔ تو کہیں حدیث حسن صحیح کہتے ہیں، اس کے ساتھ غریب کا لفظ لاتے ہیں، کبھی صرف حسن کے ساتھ غریب، کبھی صرف صحیح کے ساتھ غریب۔ تو یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا طرز، ان کا اسلوب اور ان کی اصطلاحات، امام ترمذی کی یہ تعبیرات۔ تو بہرحال مسلسلات صحیحہ قویہ، مسلسلات صحیحہ غریبہ سے صحاح کی کتابیں ہیں مرکب، بخاری بھی مسلسلات صحیحہ قویہ، مسلسلات صحیحہ غریبہ، ان دونوں سے ہے متصف، اور اس کی مبولتی مثال بخاری کی یہ حدیث اول اور بخاری کی یہ حدیث آخر، مسلسلات صحیح غریبہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مسلسلات کے عنوان سے جس رسالے کو مرتب اور جس رسالے کی تعریف فرمائی ہے، وہ اسی اعتبار سے مسلسلات صحیحہ غریبہ کے اعتبار سے، مسلسلات صحیحہ غریبہ پر مشتمل ایک رسالہ ہمارے سامنے آ جائے، یعنی مسلسلات صحیحہ غریبہ ایک رسالے کی شکل میں طالبان علوم کے سامنے بالخصوص اور طالبان اور پوری امت کے سامنے بالعموم آ جائے، جن کے روات میں تفرد، انفراد، یا جن کے روات میں کوئی نہ کوئی راوی متکلم فی، پورے مسلسلات کو آپ دیکھیں، شاہ ولی اللہ کا مرتب کردہ یہ جو رسالہ ہے، اس کو ٹٹولنے کی تکلیف کوئی نہیں لیتا، اور اس کو مسلسلات کی بیماری لگتی ہے، اور اس کو باقاعدہ پڑھتا ہے بیٹا بیٹا، اور وہ اس کو سند بھی دیتا ہے مسلسل بالاولیت کے عنوان سے، کہ بھائی یہ جو پڑھ رہا ہے یہ حدیث مسلسل بالاولیت۔ تو امام بخاری کی یہ حدیث انما الاعمال یہ مسلسل بالاولیت نہیں ہے نا۔ امام حمیدی سے انہوں نے اول وہلہی میں تو یہ حدیث سنی ہوگی، بخاری جیسی عظیم الشان کتاب کے شروع میں بخاری حدیث انما الاعمال کو لا رہے ہیں،
تو اب یہ اگر مسلسل بالاولیت نہیں بنتی تو اور کون سی حدیث مسلسل بالاولیت بنے گی؟ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس کو لے کر بیٹھا ہے۔ اور ترمذی کہتا ہے قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، آگے بولتا نہیں۔ دیکھ لو ترمذی یہ مسلسل بالاولیت کے پیچھے پڑا ہے اور ترمذی اس کو بیچ میں لائے اور خالی حسن کا حکم لگا رہے ہیں۔ تو مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، آپ حضرات کو سمجھانا ہے۔ صحاح کی ہر حدیث الحمدللہ ہمارے لیے حدیث مسلسل، یہ صحاح یہ مسلسلات کی کتابیں ہیں، انواع مسلسلات۔ امام بخاری باعتبار اسناد انواع مسلسلات کو لائے، سند کے اعتبار سے تمام کے تمام روات مصری، تمام کے تمام روات کوفی، تمام کے تمام روات بغدادی، تمام کے تمام روات شامی، تمام روات ہم عصر، تمام کے تمام روات جو ہے وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار۔ لہذا علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے ان کو الگ الگ ناموں سے معنون فرمایا کہ بھائی حدیث مسلسل بالبلاد، حدیث مسلسل، مسلسل تو ہے لیکن حدیث مسلسل بالبلاد، ایک ہی وطن کے رہنے والے تمام روات مصری۔ یہ امام بخاری کی خوبی، امام بخاری کا تفرد، امام بخاری کئی روایات جلد اول جلد ثانی میں لائے جس کے تمام روات مصری، 11 سے زائد روایات میں آپ کے نشاندہی کر چکا ہوں۔ امام بخاری لائے 11 سے زائد مصری روات۔ صحیح مسلم میں یہ ہم دیکھتے ہیں پوری مسلم میں کوئی ایک روایت ایسی نہیں جس کے تمام روات مصری ہوں۔ بخاری اس میں بہت اوپر ہے۔ امام مسلم سے تخریج اسانید میں امام بخاری کا بہت اونچا مقام۔ تو یہ حدیث مسلسل بالبلاد، حدیث مسلسل بالاقران، ہم وطن، ہم عمر، تمام کی تمام روات۔ اسی طرح حدیث مسلسل بالاقارب کہ بھائی امام مالک کا بھانجا اسماعیل ابن ابی اویس اپنے ماما حضرت امام مالک سے، ان کے ماما تابعی سے، تبع تابعی سے، اور تبع تابعی تابعی سے، اور تابعی صحابی سے، صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو نقل فرمائے تو یہ ہے حدیث مسلسل بالاقارب، قریبی رشتہ دار۔ مالک کا بھانجا امام مالک اپنے چچا سے اور ان کے چچا پھر اپنے چچا سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ ہے مسلسل بالاقارب۔ تو یہ بخاری شریف کی خوبیاں ہیں باعتبار سند، باعتبار مسلسلات۔ تو بہرحال امام بخاری اس اخیر والی روایت کو لا کر اس بات کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں کہ اخلاص کی بنیاد پر ہم سے صادر ہونے والی یہ تسبیحات، چاہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والی تسبیح ہوں یا تسبیح لا الہ الا اللہ ہوں، یہ تسبیحات اگر متصف بخلوص نیت ہے، متصف بحسن نیت ہے تو یہ رنگ لائے گی، میزان عدل میں یہ بھاری بھرکم ہو جائیں گی۔ لہذا
اخلاص نیت کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروانا ہے، اخلاص نیت کی اہمیت کو ہمارے سامنے لانا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی میزان عدل میں وزن اعمال کا کرے گا، نفس اعمال کا، اصحاب اعمال کا یا روح اعمال کا، یہاں 4 اقوال۔ میزان عدل میں وزن اعمال کا ہوگا، اصحاب اعمال کا ہوگا، ذخائر اعمال صحائف اعمال کا ہوگا یا روح اعمال کا۔ امام بخاری کی پیش نظر یہ چوتھا قول، میزان عدل میں یہ وزن جو ہے یہ روح اعمال کا ہوگا، صحائف اعمال، نفس اعمال، اصحاب اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وزن ہوگا روح اعمال کا۔ اور اعمال میں روح پیدا کرنے والی چیز، اعمال میں جان کو پیدا کرنے والی چیز ہے یہی خلوص نیت، اخلاص نیت اور حسن نیت۔ حسن نیت کے ساتھ متصف چھوٹا سا عمل بھی میزان عدل میں باعتبار روحانیت بھاری بھرکم ثابت ہو جائے گا۔ روح اعمال کا وزن ہوگا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بجائے حدیث بطاقہ کو لانے کے امام بخاری حدیث التسبیح کی تخریج فرما رہے ہیں، جو امام بخاری کی کمال دقت نظر کو بتلانے والی چیز، کمال دقت نظر کی نشاندہی کرنے والی بات۔ حدیث بطاقہ سے بھی روح اعمال کے وزن کا اثبات ہو سکتا ہے، لیکن وہ صرف معنوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے نہیں، چونکہ بطاقہ ایک مجسم چیز کا نام، بطاقہ یہ بطاقہ ہے، دیکھ لو، دیکھ رہے ہو، ایک نانی امتی پرچی۔ یہ دورے والوں کی آنکھیں بہت تیز ہے، میں نے ایسا سنا ہے۔ اسماعیل صحیح ہے، آج تو بیدار رہا، تیرا بہت بڑی کرامت ہے یار، میں کب سے حیران ہوں، بہت پیارا، الحمدللہ۔ لیکن یہ بیدار رہا، دیکھو یہ بھی اللہ اس کی بیداری کو قبول فرما لے۔ تو چلیے، تو چل میں دعا پی کہ نہیں؟ ہاں میں سارو کہوں واندو نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں تو دیکھ لو، حدیث بطاقہ مجسم چیز کا نام۔ امام ترمذی حدیث بطاقہ کو لابا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، خالی 5-10 منٹ۔ لہذا حدیث بطاقہ میں یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے 99 گناہوں کے دفاتر میزان عدل کو سامنے رکھا جائے گا، اور 99 دفاتر کو میزان عدل میں رکھا جائے گا، اور اس آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ کیا تو اقرار کرتا ہے کہ یہ صحائف اعمال تیرے گناہوں سے ہے بھرپور؟ تو وہ اقرار کرے گا، اقرار کر لے گا۔ اللہ کی رحمت بہانے کو ڈھونڈتی ہے، لہذا یہ اقرار کرنا بہانہ بن گیا، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایک چھوٹا سا پرچہ لے کر آؤ، ایک چھوٹا سا بطاقہ جو اس کے نامہ اعمال میں ہے اس کو لاؤ۔ لہذا وہ یہ سمجھے گا کہ کہاں 99 دفاتر اور کہاں یہ چھوٹا سا پرچہ۔ جب اس کو
میزان عدل میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری بھرکم ہو جائے گا، میزان عدل میں وہ بھاری بھرکم ہو جائے گا۔ دل و جان سے کہا ہوا یہ کلمہ، خلوص نیت کے ساتھ کہا ہوا یہ کلمہ اللہ کے بارگاہ میں رنگ لائے گا، اور میزان عدل میں یہ بھاری بھرکم ثابت ہوگا۔ تو اب وزن نفس پرچہ کا نہیں ہو رہا، نفس صحائف اعمال کا نہیں ہو رہا، وزن ہو رہا ہے روح اعمال کا۔ کہاں ایک چھوٹا سا پرچہ، کہاں 99 دفاتر، لہذا وزن روح اعمال کا ہو رہا ہے۔ اس کا اس بات تو ہوتا ہے لیکن معنوی اعتبار سے، معنوی، چونکہ بطاقہ بھی ایک مجسم، مرئی، مبصر، محسوس چیز کا نام، کہ بھائی یہ مرئی بھی ہے، یہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ بطاقہ مقابلے میں حدیث و کلمتان، اس سے روح اعمال کے وزن کا اس بات ظاہراً و باطناً، ظاہراً و معناً دونوں اعتبار سے ہو رہا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی ہو رہا ہے، اور ظاہری اعتبار سے اس لیے کہ کلمتان کوئی مجسم چیز کا نام نہیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو تو میری آواز کو سن رہے ہو، میرے الفاظ ہوا اپنے تموز میں لے کر میری آواز کے ساتھ ہوا متکیف ہو کر یہ آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ تکیف الہوا بکیفیتی دس صوت، شرح عقائد، ہوا سے خمسہ میں نے آپ کو پڑھایا، علامہ طبطبانی کی شرح، الحمدللہ، کہ بھئی کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو گناہوں کے کام، اس سے گناہوں کا کام نہیں لینا ہے کہ بیٹھا بیٹھا بیٹھی بیٹھی گانا سنتا رہے، فاحش گانا۔ یہ تو اللہ کی نعمت کی کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی۔ شارح کتاب علامہ طبطبانی رحمت اللہ علیہ نے ہم کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا سیکھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو میرے الفاظ ہوا آپ کے کانوں تک پہنچا رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ رہے ہو، شاید میری زبان کی حرکت کو بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن جو الفاظ آپ سن رہے ہو دیکھ نہیں رہے۔ یہ الفاظ محسوس تو ہیں لیکن غیر مبصر، محسوس تو ہے غیر مرئی۔ محسوس تو ہے کہ نہیں، سن تو رہے ہو، ایسا مت بولنا غیر محسوس، محسوس تو ہے۔ تو حدیث بطاقہ کا تعلق مبصرات، مرئیات، محسوسات سے ہے، جبکہ حدیث التسبیح کا تعلق غیر مرئیات، غیر مبصرات، محسوسات سے ہیں۔ یہ غیر محسوسات مت بولنا، غیر مرئیات، غیر مبصرات، محسوسات سے ہیں کہ ہم محسوس تو کرتے ہیں۔ لہذا حدیث التسبیح کو لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آخری حدیث کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں کہ روح اعمال کا وزن ہوگا، خلوص نیت کے ساتھ متصب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہ رنگ لائیں گے، ان میں روح پیدا ہوگی، ان اعمال میں جان پیدا ہوگی، اور وہ میزان عدل میں بھاری بھرکم ثابت ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث التسبیح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کلمتان کہ بھائی دو بول، خالی دو بول، بولنے کے اعتبار سے بہت معمولی بات کہ بھائی بے بول، گجراتی میں بے بول، دو بول۔ کلمہ کلام کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں کہ بھائی دو بول، حبیبتان الی الرحمن، لیکن یہ دو بول اللہ کو بہت پیارے، سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے بہت معمولی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت اونچا مقام، وہ اللہ کو بہت پیارے۔ جب اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ کا پیار بھی بہت بڑا، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ جب سب سے بڑا ہے تو اللہ کا پیار بھی سب سے بڑا، بھائی اس کو تو ماننا ہی ہوگا۔ لہذا یہ اللہ کے رحمان کے محبوب، رحمان صفت مبالغہ، اللہ کے اسماء میں سب سے اونچا نام، اسماء صفات میں الرحمن سب سے اونچا نام۔ اللہ کے نام کو دو انواع پر منقسم ہمارے بڑے کرتے ہیں، اسم ذات، اسماء صفات۔ تو یہ رحمان کا تعلق اسماء صفات، اور اسماء صفات میں سب سے اونچے مقام پر فائز یا الرحمن کا لفظ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبتان کو اسی کی طرف منسوب فرمایا۔ یہ ہمارے آقا کی بلاغت، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین کلام۔ حبیبتان الی الرحمن پہلی بات، دوسری خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، کوئی حروف شدیدہ اور بھاری بھرکم حروف سے یہ مرکب نہیں کہ بھائی زبان پر اس کا بولنا بہت مشکل، کوئی مشکل ترین ثقیل ترین حروف سے یہ مرکب نہیں۔ خفیفتان علی اللسان، تیسری بات ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عدل میں یہ بھاری بھرکم ثابت ہوں گے۔ تو کلمتان، حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان، یہ ہے خبر مقدم، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ہے مبتدا مؤخر۔ متکلم خبر کو مقدم کر کے، مبتدا کو مؤخر کر کے، کبھی کبھار مقصود جو ہے وہ سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے، سننے والوں میں تیقظ کو پیدا کرنے کے لیے متکلم خبر کو پہلے لاتا ہے، مبتدا کو بعد میں لاتا ہے، تاکہ سننے والوں کا اشتیاق، سننے والوں کا شوق رغبت بڑھ جائے۔ یہاں رسول پاک پہلے خبر کو لا رہے ہیں کہ بھائی دو کلمے اللہ کو بہت پیارے، اب ہماری توجہ مبذول ہوگی، ہمارا تیقظ جو ہے وہ بیدار ہوگا۔ اللہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے، پھر خفیفتان علی اللسان، اور ہمارا اشتیاق بڑھے گا، اور پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، تو اب ہمارا اشتیاق عروج پر پہنچے گا کہ آخر ایسے کون سے دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے، زبان پر ہلکے پھلکے، میزان عدل میں بھاری بھرکم ثابت ہوں گے، ایسے کون سے دو کلمے ہیں؟ جب توجہ بیدار ہوئی کمال تیقظ کے ساتھ، جب سننے والا سننے لگا، تو اب مبتدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ ہے مبتدا مؤخر، تو اب یہ اوقاف النفس ہو جائے گا ہمارے لیے، بغور جس بات کو سنا جائے
اور بہوش جس بات کو سنا جائے، فی حالت التیقظ بیدار مغزی کے ساتھ جس بات کو سنا جائے، یقیناً وہ اوقع فی النفس ہوا کرتی ہے، اوقع فی النفس، حاضر دماغی کے ساتھ سننا، القى السمع وهو غیر شہید یا القى السمع وهو شہید، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، القى السمع وهو شہید، حاضر دماغی کے ساتھ سننا، بیٹھا تو سامنے ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے، تو القى السمع وهو غیر شہید ہے، حاضر ہونے کے باوجود غیر حاضر، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کمال تیقظ کو پیدا کرنا ہے، تم میرے امتی ہو، کمال توجہ کمال تیقظ کے ساتھ میری بات کو سنو، یعنی رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میری بات کو سنو، تمہارے اعمال اگر اخلاص کے ساتھ متصب ہیں تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رنگ لائیں گے، وہ اعمال میزان عدل میں باعتبار روحانیت بھاری بھرکم ثابت ہو جائیں گے۔ لہذا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث التسبیح پر مشتمل یہ دو کلمات ہیں، یہ دو جملے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی کو بیان کرنا اور اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، یہ صفت حمد، صفت عظمت، یہ بھی اللہ کی صفات فعل۔ دیکھو بخاری شریف کا اختتام ہو رہا ہے صفات فعل پر باعتبار احادیث، بخاری شریف کا اختتام بخاری فرما رہے ہیں باعتبار صفات فعل آیات یا آیت قرآنی پر، بولا ہو گئے کہ نہیں؟ آخر میں آیت قرآنی کو بھی لائے بطور ترجمہ اور آخر میں حدیث التسبیح کو لائے، جس میں دو صفات فعل، صفت حمد، صفت عظمت۔ صفت حمد کا تعلق اللہ کی صفت رحمت سے ہے اور صفت عظمت کا تعلق اللہ کی صفت جلال سے ہے۔ وَبِحَمْدِهِ کو مقدم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نشاندہی ہم سب کو فرما رہے ہیں اور ہم سب کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت انشاءاللہ غالب آئے گی اللہ کے صفت جلال پر۔ صفت رحمت کہیں، صفت جمال کہیں یا صفت حمد کہیں، بات ایک کی ایک۔ اللہ کی صفت حمد، اللہ کی صفت جمال، اللہ کی صفت رحمت یہ غالب آتی ہے، اللہ کی صفت جلال، اللہ کی صفت غضب، اللہ کی صفت عظمت پر۔ تو یہ صفت حمد، صفت عظمت اللہ کی صفات فعل ہے، اسی پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کا اختتام فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے پڑھانے کو شرف قبولیت سے نوازے اور پڑھانے میں اخلاص جیسی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں، میرا ساتھی، میرے ہمدرس مولانا اسحاق گنگات مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر فرحت و مسرت کا مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ایک ہم سبق ہمدرس ساتھی بالاتفاق ختم بخاری میں میرے ساتھ مل گیا، اور دو چیزیں جب ملتی ہے تو قوت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟
تو چلیے مجلس ختم بخاری میں بھی مولانا اسحاق گنگاچ کی حاضری کی وجہ سے ایک زبردست قوت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے میں اتنا بول پایا۔